آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں گئے؟ نجران کے عیسائی سیدھے مباہلے میں نہیں آئے، یہ پہلے مدینے آئے تھے، انہوں نے نبی سے پہلے مناظرہ کیا تھا، یہ 3 دن نبی سے مناظرہ کرتے رہے تھے، یہ منوانے کے لیے آئے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ نبی نے کہا عیسیٰ ابن اللہ نہیں، عیسیٰ عبداللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ اللہ کا عبد ہے۔ یہ بحث 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 اتنی بحث ہوئی، نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا، یہ مان ہی نہیں رہے۔ 30 دن کی شام ہو گئی، جبریل نے آ کے محمد کے قدموں پہ پر رکھے، کہا خدا کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، اب ان سے بحث نہ کرنا، ان سے کہہ دے یہ بیٹے لائیں، ہم بیٹے لاتے ہیں۔ شاباش، یہ نساء لائیں، ہم نساء لاتے ہیں، یہ اپنے جیسے لائیں۔ میں وہی ترجمہ کروں گا جو کرنا چاہیے، یہ اپنے جیسے لائیں۔ پھر خدا نے کہا وہاں صرف انصاف یہ نہیں ہونا کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ، ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ، پھر میں جھوٹا خالی نہیں آنے دوں گا، پھر اس پہ لعنت بھیج کے واپس کروں گا۔ جب خدا نے کہہ دیا رشتے لے کے آ، 3 دن رسول مسلسل ان سے بحث کرتے رہے۔ 30 دن کو جب اللہ نے کہا کہ رشتے لے کے آ، اب رسول اٹھ کے سیدہ کے دروازے پہ آئے۔ نہ ربط سننا، حدیث قصہ کے قاری بیٹھے ہو، ہر شب جمعہ تمہارے گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ حدیث قصہ کا ایک جملہ ہے کہ سیدہ کہتی ہے فی بعض الایام، چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے۔ یہ وقت ہے جب عیسائی نجران کے مدینے مسجد میں بیٹھے تھے اور اللہ نے کہہ دیا تھا رشتے لا۔ اب حدیث قصہ شروع ہونے لگی ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں، حدیث قصہ مباہلے کی تیاری کا نام ہے۔ اب نبی گھر آئے، سیدہ کے دروازے پہ رکے، سیدہ کے دروازے پہ سلام عیتھینی بالقصاء الیمانی، زہرا مجھے چادر اڑا دے، زہرا مجھے رشتے دے۔ سیدہ نے بابے کو اندر بلایا، اپنی چادر رسول کو اڑا دی۔ حدیث یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے مجھے چادر دے، یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے مجھے چادر دے۔ سیدہ نے اپنی چادر نبی کے بدن پہ دی، نبی کو ڈھانپ دیا۔ تھوڑی دیر بعد پہلا شہزادہ صحن میں آیا، یا ام عینی یشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ، اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے رسول۔ حسن چلتے چلتے رسول کی چادر کے قریب گئے، السلام علیکہ یا جدہ، نانا میرا سلام، علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل و جان کے میوہ، یا صاحب حوضی، اے کوثر کے مالک، تجھے میرا سلام، حل اتعذرنی ادخل معک تحت القصاء، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے پلو اٹھایا، حسن چادر کے نیچے، رسول نے چادر کا پلو گرا دیا۔ دوسرا شہزادہ صحن میں آ گیا، سوال پھر وہی کیا، یا امہ ہو انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ، میں بڑی جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ حسین نے آ کے یہ نہیں کہا کہ مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نانے کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے، صرف نانے کی۔ اس کا مطلب ہے جو نبی کی خوشبو ہے وہی امام کی خوشبو ہے، جو نبی کے بدن میں خوشبو ہے وہی حسن کے بدن میں خوشبو ہے۔ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول۔ اب حسین چلتے 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 حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے۔ اس سے پہلے حسن آئے تھے، حسن نے بھی سلام کیا تھا، رسول نے سلام کا جواب دیتے کیا کہا تھا؟ قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی، آنکھوں کے ٹھنڈک، دل و جان کے میوہ۔ اب حسین آئے، السلام علیکہ یا جد رسول اللہ، میرے نانا تجھ میرا سلام ہو۔ آواز آئی علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ جب رسول کو پتہ چلا باہر حسین ہے، آواز آئی یا شافع امتی، یا شافع امتی، یا شافع۔ نا 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 نا، مجمع پہنچا ہی نہیں، یہ امتی نہیں کہہ رہا، محمد کہہ رہا ہے۔ جسے اللہ شافع بنائے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شافع بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین چادر کے نیچے، تھوڑی دیر بعد ایک تیسری شخصیت آئی، صاحب منبر سلونی نے، باب العلم نے سیدہ سے پوچھا رسول کہاں ہے؟ حسن کو رسول کیوں نہیں نظر آیا؟ حسین کو نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ علی کو کیوں نہیں آیا؟ حسن بھی زہرا کے پاس آئے، زہرا نے کہا وہ رسول۔ حسین سیدہ کے پاس آئے، وہ رسول۔ علی سیدہ کے پاس آئے، وہ رسول۔ یہ تینوں آ رہے ہیں،
یہ تینوں امام ہیں. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو. جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں. جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں. سارے چادر کے نیچے آ گئے. بطرف الکساء او مبید الیمن علی السماء. رسول نے چادر کو ڈھانپا, چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا, منہ آسمان, اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, میرے اللہ بس یہ میری اہل بیت ہے.